جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، پیسہ جب تک ہے بچے لوگ بھی بولتے ہیں ابا ابا ابا، اور پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا، بڈھے کو سائڈ کرو۔ کوئی بتا دے کہ میرا قرضہ میری اولاد چکائے گی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے ابا کے قرضے کو چکانے کے لیے 4 سال کا ٹائم لیا، اور ہر سال حج میں بولتے تھے میرے ابا کے اوپر جس کا بھی قرضہ ہے لے لو، بیٹا ہو تو ایسا کیسا؟ عبداللہ بن زبیر جیسا۔ ہمارا اور آپ کا بیٹا ایسا ہے، آج کل کے بیٹے آپ کے ابا قرضہ لے کے مرے ہیں دیجئے، وہ کیا بولتا ہے کچھ، میرے ابا لے کے مرے ہیں، مرنے کے بعد آپ ابا سے لے لیجئے گا، میں لیا ہوں کیا؟ یہ مسئلہ مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھ جائیں۔ چور کے آگے تالا، تالا جانتے ہیں، جتنا بڑا تالا آپ لگائیے گا چور اس کو کھول لے گا۔ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا، کیوالا مطلب کاغذ پتر۔ آپ اگر لوور کورٹ سے لکھا کے لائے ہیں تو وہ اور اوپر کی کورٹ سے لے آئے گا، وہ اور اوپر سے لے آئے گا، وہ اور اوپر سے لے آئے گا۔ ایک ایک زمین کو کئی لوگ رجسٹری کیے بیٹھے ہیں، دلال لوگوں نے بیچ دیا ہے، چونا لگایا، غلط زمین ہے دے دیا، کلیئر نہیں ہے بیچ دیا، اب کیا ہوگا؟ اور ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے گا، یہاں بوا سب ہے نہیں، ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بوا سب جو ہے نا، جب سے یہ موبائل آیا ہے تو چور کے آگے تالا، بےایمان کے آگے کیوالا، اور بوا سب کے آگے یہ موبائل کا تالا۔ دودھ پیتے بچے کو بھی آپ موبائل میں لاک لگا کے دیجیے، اور وہ اگر کھول نہ دیا تو کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ اس کا تالا کھول دے گا، وہ بہت ہوشیار ہے وہ، کیونکہ وہ سائڈ میں آگے دیکھتے رہتا ابو کیسے چلا رہے ہیں، امی کیسے چلا رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لوگ موبائل کھیلتے تو بانر بھی آگے کھیلنے لگتا، بندر، بلی بھی آگے دیکھنے لگتی ہے، یعنی خود برباد ہو رہا ہے تو اور بلی کو بھی برباد کر رہا ہے بیچاری کو، اور بانر کو بھی برباد کر رہا ہے، بانر کبھی کبھی چھین کے وہ بھی کھیلنے لگتا ہے۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیو؟ تو چور کے آگے تالا، بےایمان کے آگے کیوالا۔ وہ عورت نہیں مانی تو انہوں نے بددعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرھا واجعل قبرھا فی دارھا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ارے اندھی ہو گئی تو سیدھا جا کے مل لیتی کہ شیخ صاحب یہ گھر آپ ہی کا ہے، آپ لے لیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھ آ جائے۔ نہیں میرے بھائیو، جو ظالم ہوتا ہے جب تک اللہ اس کو پکڑ نہ لے مانتا نہیں ہے، مانتا نہیں۔ اب دوسری بددعا جو ہوئی ہے سن لیجئے، پہلے گھر میں کنواں ہوتا تھا، آپ لوگ کے علاقے میں بھی کنواں ہوگا، پہلے گھر میں لوگ کنواں بولتے یا کیا بولتے آپ لوگ؟ کنواں ہی بولتے نا۔ وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے، لیڈیز سب جمع ہوتی تھی، سب کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے۔ اب تو ہر گھر میں نل آ گیا، ہر گھر میں جل ہے، نل ہے، سب ہے، لیکن وہاں کنواں، تو اس کے گھر میں کنواں تھا، سیدھا دھڑام سے کنویں میں گر گئی۔ دیکھا آپ نے، بددعا لگ گئی۔ ایک گھر زمین قبضہ کیا تو اندھی ہو گئی اور کنویں میں گر گئی، اور جس نے پورا شہر قبضہ کر لیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ بس انتظار ہے کب میرا رب پکڑے گا تو دنیا دیکھ لے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ظلم چلتا نہیں، اور ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں۔ ایک گھر پر قبضہ کیا تو اللہ نے پکڑ لیا، اور جس نے پورے کے گھر توڑ ڈالے ہیں، مسجد کو توڑ دیا، مدرسے کو توڑ دیا، گرجا گھر کو توڑ دیا، ہاسپٹل کو توڑ دیا، بم برسائے، گھروں کو توڑ دیا، میرا رب چھوڑے گا؟ ایک گھر کی وجہ سے اس عورت کو پکڑ لیا، اندھی ہو گئی۔ بس ہماری اور آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ میرے بھائیو، ایک چیز اور معاملات میں اپنے یہاں ہے لینا کبھی نہ دینا، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، بھائی صاحب قرضہ دیجئے نا، رونے لگتا ہے۔ جب قرضہ لینا دادا اور جیب سے پیسہ نکال لیتا ہے، اس کے بعد لینا کبھی نہ دینا،
اس کا لے لیا، 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 اور موج کر رہا ہے۔ بھیا چکائیے گا کب، دیجیے گا کب؟ آج تک اپن کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا لے گا؟ بات لمبی لمبی کرتا ہے، رے بھائی کسی کا نہ کھائے، ہمارا واپس کر دیجئے۔ تو ہم اور آپ بھی اب بھکاری بن گئے، دے دیجئے بہوا، یہ کام ہے وہ کام ہے، اب ان کے پیچھے بھاگتے رہیے۔ تعلق بھی توڑ لے گا، بات چیت بھی بند کر لے گا، موبائل کو سوئچ آف کر دے گا، گلی کو بدل لے گا، ملوے نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ لینا کبھی نہ دینا۔ میرے بھائیو، جب دنیا سے جائیں گے تو جنازہ رکھا ہوا ہے، اور جنازے کے وقت کی سوال جواب امام صاحب کو حق حاصل ہے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2289، حل علیہ دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے نہیں، جنازہ پڑھ دیا۔ دوسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ چکانے کے لیے پیسے ہیں؟ بولے ہاں ہے، جنازہ پڑھ دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، یہ نہیں پوچھا حاجی ہے نمازی ہے، اپنے لوگ کیا سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، دوسرے کا مر کے کھاتا رہا ہوں سب چلے گا؟ نہ بھائی، کتنے حاجی بن گئے پاجی، حاجی صاحب ہے۔ تو تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے۔ چکانے کے لیے پیسے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے جنازہ پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا ہی نہیں رہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں جو اکثر میں سناتے رہتا ہوں۔ سنو سنو سنو، ارے کیا ہو گیا بھائی؟ اس مردے کا مسئلہ ہے 15 لاکھ کا، دفن ہونے نہیں دوں گا جب تک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو 3 بچے تھے، بابو آپ کے ابا کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ کے ابا کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ کے ابا کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ باپ کی زمین لینے کے لیے سب تیار ہے، لیکن باپ کا قرضہ چکانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دنیا مطلبی ہے میرے بھائیوں، پیسہ ہے سلام علیکم سلام علیکم، اور پیسہ نہیں ہے تو جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، پیسہ جب تک ہے بچے لوگ بھی بولتے ہیں ابا ابا ابا، اور پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا، بڈھے کو سائڈ کرو۔ کوئی بتا دے کہ میرا قرضہ میری اولاد چکائے گی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے ابا کے قرضے کو چکانے کے لیے 4 سال کا ٹائم لیا، اور ہر سال حج میں بولتے تھے میرے ابا کے اوپر جس کا بھی قرضہ ہے لے لو، بیٹا ہو تو ایسا کیسا؟ عبداللہ بن زبیر جیسا۔ ہمارا اور آپ کا بیٹا ایسا ہے، آج کل کے بیٹے آپ کے ابا قرضہ لے کے مرے ہیں دیجئے، وہ کیا بولتا ہے کچھ، میرے ابا لے کے مرے ہیں، مرنے کے بعد آپ ابا سے لے لیجئے گا، میں لیا ہوں کیا؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہاں یہ چل رہا ہے۔ تو تینوں کا منہ چوچو کا مربع بھی کیسے بنے گا دیکھیے، تینوں نے کہا پیسہ نہیں ہے۔ بیٹی کو پتا چلا کہ میرا ابا کو رکے ہوئے ہیں، لاش کو دفن نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو وہ زیور اوور لے کر آگے اور کہا لے لو اور میرے ابا کو چھوڑ دو۔ تو وہ آدمی پلٹی کہا بھائیو سنو سنو سنو، ارے بھائی مجھے قرضہ لینا نہیں بلکہ میں قرضہ لے کے رکھا تھا، ان کو دینا تھا مردے کو، اب یہ چلے گا، کن کو دینا ہے پیسہ؟ تب تینوں کا منہ چوچو کا مربع، سمجھ گیا پیسہ کس کو دینا ہے؟ وہی بٹیا کو دینا ہے۔ لیکن یہ تینوں بھائی چھوڑے ہوں گے، ٹھوٹا دبا دیں گے، لا پیسہ لا۔ پیسے سے سب کو پیار ہے، ابا سے پیار ہو کے نہ ہو، امی سے پیار ہو کے نہ ہو، لیکن پیسہ سب کو پیارا ہے۔ باپ بیمار ہے تو علاج نہیں کرائے گا، لیکن ابا کے جنازے میں بمبئی سے آ رہا ہے، کلکتہ سے آ رہا ہے، عرب سے آ رہا ہے جنازہ پڑھنے، رے بھائی نہ بھی آتا تو چلتا لیکن علاج تو کراتا، ماں کا علاج تو کراتا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں لگائے گا لیکن سفر کے لیے پیسہ لگا رہا ہے، واہ رے واہ، اتنا بڑا مجمع۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا ہی نام آیا، وہ کھڑے ہو گئے، علی یدین ہو یا رسول اللہ صلی علیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے اوپر جتنا قرضہ ہے میں چکاؤں گا، آپ جنازہ پڑھ دیجئے۔ میرے بھائیو ایسے دوست بنائیے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ہاں شادی بیاہ میں لین دین ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہوگا شاید آپ لوگ کے ہاں۔ رے بھائی کیسے کھانٹی آدمی ہیں آپ لوگ، کھانٹی مطلب پیور نا بھائی، سنت پر چلنے والا آدمی بھائی۔ اچھا آپ لوگ کے یہاں ابھی 4 چکا ہے کہ ابھی 2 ہی چکے پہ کام چل رہا ہے؟ 2 چکے پہ چل رہا ہے، 4 چکا بھی نہیں آیا ہے؟ نہیں ہاں، لیکن آئے گا، وہ ابھی آ رہا ہے۔ باراتی کتنے لوگ جاتے ہیں آپ لوگ؟ بارات میں جا کے کیا کھاتے ہیں بھائی؟ دال بھات بھرتا، گوشت بھات، بریانی، او ہو، گھر پہ نہیں ملتا ہے کیا؟ ارے کاہے نہیں ملتا بھائی گھر پہ؟ دوسرے کے یہاں جاتا ہے، بس پہ چڑھ کے ہم اور آپ جاتے ہیں، چاہے بس پلٹ جائے چلے گا، مر جائے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح ہے نا؟ بس کبھی کبھی الٹ بھی جاتی ہے، کبھی کہیں پر آگ لگ جاتا ہے، جل جائے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھوڑتے ہیں۔